حضرت اسحاق بن عمار سے رفیع روایت کرتے ہیں کہ میں کوفہ گیا ہوا تھا۔ وہاں بہت سارے مومن بھائی مجھ سے ملنے والے تھے، مگر میں شہرت کو ناپسند کرتا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا دین و عقیدہ مشہور نہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جو شخص بھی مجھ سے ملنے آئے اسے کہہ دو کہ وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اسحاق کہتے ہیں میں اسی سال حج کے لیے گیا تو میری ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ امام کا رویہ بدلا بدلا سا ہے۔ تو میں نے عرض کی، مولا میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں، کس چیز نے آپ کے رویے کو مجھ سے بدل دیا؟ امام نے فرمایا، تمہارے مومنین کے ساتھ رویے کے بدل جانے نے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار پاؤں؟ میں فقط شہرت سے خوف زدہ تھا، ورنہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں ان سے کتنی شدید محبت کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق، تم اپنے بھائیوں کی زیارت سے اکتاؤ مت۔ بے شک جو کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے مرحبا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قیامت کے دن تک مرحبا لکھتا ہے۔ پس جب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے انگوٹھوں کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ان میں جو اپنے ساتھی کے ساتھ محبت میں زیادہ شدت رکھتا ہو 99 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے، اور ان دونوں میں جو زیادہ اپنے ساتھی سے محبت رکھتا ہے اس کی طرف پروردگار کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب دونوں گلے ملتے ہیں تو رحمت ان دونوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر جب دونوں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف خدا کی رضا اور دنیا کے مقاصد میں سے کوئی مقصد نہ ہو، تو ان دونوں سے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی مغفرت فرما دی ہے، اب نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ پھر جب وہ دونوں کسی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں، ان دونوں سے جلدی سے دور ہو جاؤ، بے شک ان دونوں کی راز کی بات ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اسحاق کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں تو کیا مولا ہمارے الفاظ ہمارے برخلاف نہیں لکھے جائیں گے؟ جبکہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ایک بات بھی منہ سے ایسی نہیں نکلتی کہ اس کے لیے نگران ہوتا ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا سانس لمبا ہونے لگا، پھر آپ علیہ السلام رونے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے آنسو آپ کی ریش مبارک تک پہنچ گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مومنین سے ان کی ملاقات کے وقت غائب ہو جانے کی ندا فقط ان دونوں کی عظمت کی وجہ سے دی ہے۔ پس فرشتے ان دونوں کے الفاظ کو تحریر نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی گفتگو کو جانتے ہیں، مگر یقیناً اس گفتگو اور الفاظ کی محافظت کرنے والی ذات رازوں اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا پروردگار ہے۔